السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام سوال در سوال کا یہ شمارہ لے کر میں شبینہ آرا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جس شخصیت کو آپ سے متعارف کرانے جا رہے ہیں، انہیں علم و ادب کا سمندر اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ آپ کی سمع خراشی نہ کرتے ہوئے میں سیدھے آج کے مہمان کا استقبال ان کے ہی کلام سے کروں گی کہ اپنی نگارشات سے آگے کی سوچنا، اپنی نگارشات سے آگے کی سوچنا، حرف و بیان و بات سے آگے کی سوچنا، اس کی عطائے فضل ہے ہر حد سے بھی پرے، اس کی عطائے فضل ہے ہر حد سے بھی پرے، تم بھی رہے نجات سے آگے کی سوچنا، مہر و مہ و نجوم بھی ہو جائیں گے متے، مہر و مہ و نجوم بھی ہو جائیں گے متی، بس اپنی کائنات سے آگے کی سوچنا۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں بالکل کائنات سے آگے کی سوچ رکھنے والے شاعر جناب ذوالفقار نقوی صاحب۔ السلام علیکم سر، آپ کا استقبال ہے سوال در سوال پروگرام میں۔ وعلیکم السلام، اور میری طرف ہم سے تمام سیدھے سننے والوں کی خدمت میں بھی میرا سلام، اور سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی، بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ سر۔ ہم سب سے پہلے ہم آپ کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیں گے، تو آپ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ ہاں جی، زندگی دراصل ایک ڈرامہ ہے پتہ نہیں کہاں سے کب شروع بالکل ہوتی ہے اور کب ختم ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ تو بس وہی کہ جس طرح ایک عام آدمی جو ہے وہ اس دنیا میں آتا ہے، اور پھر کچھ کہیں اسکول میں کہیں داخلہ اس کا ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ پڑھائی لکھائی کچھ کر کے کہیں فارغ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے دراصل وہ روزگار کی خاطر جو ہے وہ آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے، اور کچھ نہ کچھ جی پیٹ پالنے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ سادھن اور وہ ذرائع ڈھونڈتا رہتا ہے۔ تو جی بالکل ایسے ہی میں بھی جو ہے وہ 10 جون 1965 کو ہمارے ضلع پنچ کا ایک بڑا گاؤں ہے، گرسائی اس کا نام ہے، اس میں پیدا ہوا، جی اور اس کے بعد ابتدائی تعلیم جو ہے وہیں اپنے گاؤں میں حاصل کی۔ اس کے بعد ٹاؤن میں جو ہے وہاں سے +2 جو ہے وہ کیا میں نے جی مینڈر سے، جہاں آج کل میں مقیم ہوں، اور اس کے بعد جموں یونیورسٹی سے گریجویشن، اس کے بعد پھر جو ہے وہ علی گڑھ سے ایم اے انگریزی میں، اس کے بعد جی پھر جو ہے وہ بی ایڈ پھر واپس جموں یونیورسٹی سے، اور اس کے بعد پھر BIAMS کلکتہ سے۔ جی تو ماشاء اللہ۔ اس کے بعد سب سے پہلے تو میں نے جو ہے وہ 1994 میں کالج ڈگری کالج پنچ سے شروع کیا اپنا جو ہے وہ یہ سفر جو ہے وہ اس کا جی ملازمت کا۔ ملازمت کا۔ وہاں یوں جسے آپ آج کانٹریکچوئل کہتے ہیں، ان دنوں میں ایڈہاک کہتے تھے، ایڈہاک اپوائنٹمنٹ۔ جی جی تو وہاں 2 سال گزارنے کے بعد انہی دنوں میں جو ہے وہاں ہمارے 1994 میں 4 اکتوبر 1994 کو جو ہے وہ آل انڈیا ریڈیو پنچ جو ہے اس کا افتتاح ہوا تھا، اور اس افتتاح میں موجود تھیں آپ کی اور ہم سب کی جو ہے وہ بہت ہی عزیز محترمہ رخسانہ جبین صاحبہ۔ جی تو جی میں نے بھی وہ ریڈیو اسٹیشن جو ہے وہاں بطور اناؤنسر اور پہاڑی کمپیئر جو ہے وہ جوائن کیا تھا، 4-5 سال اس میں بھی دیا وقت۔ اس کے بعد پھر میں ٹیچر اپوائنٹمنٹ میری ہو گئی تھی، اس کے بعد پھر پبلک سروس کمیشن کے توسط سے میں نے +2 میں جو ہے وہ جوائن کیا جی ایز انگلش لیکچرر۔ اس کے بعد جو ہے وہ سینئر لیکچرر ہو گیا، اب جو ہے وہ کہیں پروموشن ہونے والی ہے جی یا جی ہو رہی ہے۔ تو یہ سارا ماشاء سلسلہ اللہ۔ ہے، یہی جو ہے وہ ساری زندگی کا سفر ہے جو آج تک چلتا آ رہا ہے، اور پتہ نہیں جی کب تک جاری رہے گا، یہ پتہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ بہت آگے تک جاری رہے گا۔ تو شاعری جی کا جی، آغاز سر آپ نے کب کیا؟ شاعری دراصل ہمارے گھروں میں جو وہ شاعری شروع میں ہی سنی جاتی ہے، کیونکہ جی محرم الحرام کے جو پروگرام ہوتے ہیں جی اس میں دبیر اور
انیس کو انیس جو ہے وہ سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور یوں کہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ بچوں کو وہ رٹایا بھی جاتا ہے. تو جی وہ شعر انیس اور دبیر کے سن سن کر، پڑھ پڑھ کر جو ہے ہم بڑے ہوتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں کچھ اس طرف جو ہے وہ رغبت مل جاتی ہے اور ہو جاتی ہے اور شغف ہو جاتا ہے. تو پھر جی اگر جو ہے وہ شاعری جو ہے وہ کسی آدمی کے، ایسے آدمی کے جو اس ماحول میں ہو اور اس کے ذہن میں کہیں سے شاعری اوپر سے اللہ کی طرف سے عطا ہو، تو جی پھر وہ آسانی سے کچھ شعر کہہ سکتا ہے. اس میں کوئی مشکل جو جی ہے وہ نہیں آتی ہے. تو یہ میرے ساتھ بھی ہوا. انیس دبیر کو سنتے اور پڑھتے پڑھتے جو ہم جوان ہوئے، اور مجھے لگتا ہے کہیں میں میٹرک کے بعد 1984 میں، شاید 1984 میں جی اچانک جو ہے وہ میرا اس طرف مائنڈ ہوا، اور میں نے کچھ دو چار شعر کہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت سارے شعر کہے. پھر اسی طرح ہوتے رہے. تو کچھ دوستوں کو دکھائے تو وہ وہی اپنے جو اپنا فرینڈ سرکل تھا، جو اپنا حلقہ احباب تھا، اس میں تو دوستوں نے کہا جی آپ شعر تو کہتے ہیں، تو اسے جاری رکھیے گا. لیکن اس بیچ میں کیا ہوا کہ 1989 میں ہمارے جی ہاں جو ایک مولانا صاحب آئے، لکھنؤ سے ان کا تعلق ہے، آج بھی وہ ایران میں ہے، مولانا زاغم رضوی صاحب. تو انہوں نے محرم کے پہلے عشرے میں مجالس انہوں نے جو ہے وہ ہمارے ہاں پڑھنی تھی، ہمارے آبائی امام باڑے میں. تو جی وہاں انہیں پتا چلا، کیونکہ وہ خود اپنی تقاریر میں، اپنی جو ہے وہ جو مجالس جب وہ پڑھتے تھے تو ان میں وہ شعر جو ہے وہ کوٹ کیا کرتے تھے، بہت اچھے انداز سے پیش کیا کرتے تھے. جی تو مجھے بھی ایک دن جو ہے وہ گفتگو کرتے کرتے یہ موقع ملا ذکر کرنے کا، جی کہ میں بھی شعر کہتا ہوں. یا شاید کسی میرے بھائی نے یا کسی رشتے دار نے بتایا کہ یہ جو ہے ذوالفقار صاحب، مفتی صاحب جو ہیں، یہ بھی کچھ شعر لکھتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں. تو جی انہوں نے کہا سنائیے. تو میں نے سنایا انہیں، تو انہوں نے کہا یار شعر تو بہت ٹھیک ہے، آپ وزن پہ ہیں، اور باقاعدہ جو ہے عروضی جتنے تقاضے ہیں وہ پورے ہیں. آپ بجائے اس کے جو ہے یہ غزل وزل کہنے کے، آپ جو ہے مذہبی شاعری جو ہے رسائی ادب کی طرف مجھے انہوں نے موڑ رسائے دیا. ادب. جی تو وہاں سے پھر میرا سفر شروع ہوا. باقاعدہ انہوں نے ایک مصرع دیا، اس مصرے کے اوپر 5-6 دن کے بعد میں نے کچھ شعر انہیں سنائے، اور انہوں نے جی پاس کر دیے، جی ٹھیک ہے، بہت اچھے آپ کہہ سکتے ہیں شعر، اور یہی کریے، غزل کو چھوڑ دیجیے. تو پھر میں نے 10 جی سال غزل جو ہے وہ نہیں کہی. 10 سال جو اچھا. ہے 89 سے لے کے غالباً 8 یا 10 سال، کوئی 97 کو، شاید 97 میں نے جو ہے وہ پھر باقاعدہ غزل جو کہی، جو چھپی کہیں شائع ہوئی جی 97 میں. اس سے پہلے جو جی ہے وہ یہ کیونکہ 89 کی بات ہے، اس سے پہلے کی والی بھی کچھ غزلیں ہیں جو ہے، تو وہ بھی باقاعدہ وزن میں ہے، اور کوئی وہ اس میں بھی اتنی بڑی بات کوئی نہیں ہے کہ کچھ چھوٹے موٹے اسکام رہے ہوں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی ٹھیک تھی، اگرچہ وہ اسے میں جو ہے وہ لوگوں کو سناتے نہیں ہوں اب، اور وہ کیونکہ میرا وہ موضوع نہیں رہا، اور میری طبیعت اس طرف اب مائل نہیں، کیونکہ وہ ابتدا کی شاعری آپ کو معلوم ہے کیسی ہوتی ہے. جی تو اس کے موضوعات جو سر. ہیں، اس کے مضامین جو ہے ڈفرینٹ تھے. جی جی سر، آپ نے کہا کہ ابتدائی دور جو ہے آپ رسائی نظمیں لکھتے تھے یا رسائی شاعری کرتے تھے، لیکن جب کوئی بھی شاعر جب ادبی دنیا میں قدم رکھتا ہے، شعری دنیا میں قدم رکھتا ہے، تو ان کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا؟ کیا شاعری کے ابتدائی دور میں آپ کو بھی کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ نہیں، اس حوالے سے تو خیر ہر شاعر کو جو ہے وہ مشکل کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، کہ اسے جو پہچان اور اس کی جو ریکگنیشن جو ہے وہ نہیں ہو پاتی ہے. جی شاید لوگ نہیں مانتے ہیں کہ یہ شاعر جو ہے حقیقی معنوں میں شاعری کر رہا ہے. اس کے لیے ایک ماحول ایسا چاہیے جہاں کوئی ٹرسٹنگ اتھارٹی ہو، جو یہ دیکھے کہ جی واقعی جو ہے وہ آدمی شعر کہنے کے لائق ہے، وہ شعر کہہ رہا ہے اپنی طرف سے، یا کہیں آگے پیچھے سے وہ تک بندی اور جوڑ جاڑ کے کسی کے شعر جو آگے پیچھے کر کے وہ سنا رہا ہے. تو خیر ایسا میرے ساتھ اس لیے نہیں ہوا کہ میں نے جتنی شاعری ابتدائی کی ہے وہ سب کی سب جو ہے وہ ترہی مسالموں میں پیش کی گئی، اور ترہی مصروں پہ ہی جو ہے میں نے اشعار لکھے ہیں، چاہے وہ نعت ہو یا قصیدہ ہو، سلام ہو، کربلا کے حوالے سے کچھ باتیں ہو، تو ساری کی ساری جو ہے جی وہ ترہی مصروں کے اوپر تھی. تو وہ جب مکالمے ہوتے تھے جو، تو وہاں جو ہے وہ پیش کی جاتی تھی، تو اس میں جو اچھی خاصی جی پذیرائی جو ہے وہ ملتی تھی. ہاں کچھ لوگوں نے یہ ضرور کہا شروع میں کہ پتہ نہیں یہ شاعری کہاں سے لاتے ہیں. تو خیر وہ جی آہستہ آہستہ وہ بات بھی ختم ہو گئی.
تو 10 سال کا وہ سفر جو ہے وہ رہا اس حوالے سے کہ میں جو ہے وہ نعت اور منقبت اور یہ سب کچھ کہتا رہا. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ میں نے 97 میں غزل کی طرف جو ہے جب رخ موڑا تو اس وقت جی کیونکہ جو ہے وہ جو ابتدا والی شاعری ہوتی ہے ہر ایک آدمی کی، ہر شاعر کی، یہاں جی ہوتا ہے معاشرے میں جب بھی آپ یہ کہیں گے کہ فلاں شاعر ہے تو سب سے پہلے لوگ جو ہے وہ اس طرف اسے لے کے جاتے ہیں کہ شاید یہ جو جیسے غزل کے اصل معلوم ہے کہ یہ جو ہے وہ کہیں عورت کے متعلق جو ہے عورتوں سے وہی باتیں باتیں کرنے کرنا، والا عورتوں ہے، وہی کا کرنے جی والا. تو خیر میں نے جب غزل کی ابتدا کی ہے 97 میں تو یہ تمام چیزیں جو ہے میرے سلیبس سے نکل چکی تھی. اور پھر وہ دنیا کا کرب اور جو غزل جو ہے ایک وسیع میدان ہے، اس میں بہت سارے موضوعات جو ہے سمائے جا سکتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ بہت جی اچھی باتیں جو ہے وہ، بلکہ اس میں تو یہ ہے کہ دو پہلو بھی ہیں اس کے، کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ انگریزی ادب سے ہے. تو جی پوئٹری فار دا سیک آف پوئٹری جو ہے وہ صرف جی انگریز ہی کر سکتے ہیں. وہ جو ہے انگریز کر سکتے ہیں، ان کے یہاں شاید ریفارمیشن کی سوسائٹی کو جو ہے وہ اس کی اصلاح کی خاص ضرورت نہیں ہے اور وہ جی ترقی یافتہ لوگ ہیں. لیکن جی ہمارے ہاں جو پوئٹری ہے اقبال کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہمارے ہاں جو پوئٹری ہے وہ پوئٹری فار دا سیک آف سوسائٹی پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. اور جی میرے ہاں آج بھی جو ہے وہ اسے ڈائیڈیکٹک پوئٹری کہتے ہیں، جی یعنی جو ہے اصلاح کے لیے، ریفارمیشن کے لیے، ریفارم کرنے کے لیے، سوشل ایول جو ہے ان کی بات جو ہے ان کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے شعر زیادہ میرے ہاں ملتے ہیں. لیکن جی اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ساری چیزیں جو بھی شاعری کے لیے ہیں وہ بہرحال وہاں لیکن سر رہتی ہیں ساتھ. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے خیالات کو ظاہر کرنے کے لیے یا اس کے خیالات کے اظہار کے لیے آپ نے شاعری کا، چاہے وہ غزل ہو یا نظم ہو، اس کا سہارا لیا. جی لیکن جی ابھی ابھی آپ نے کہا کہ شاعری خداداد ہوتی ہے. اگر جی شاعری خداداد ہوتی ہے تو آپ نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے شاعری کو چنا یا شاعری نے آپ کو چن لیا؟ یہ اگر یہ چیز ایک خدا الگ داد ہے. سے، جی جی بالکل، ہاں بالکل. نہیں، میرے خدا داد کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو یعنی ایسے آپ ناقدین دیکھیں دنیا جی ادب میں، اردو ادب میں آپ اگر ناقدین کو دیکھیں گے تو بہت بڑے بڑے ناقد ہیں جو وہ شعر کا آپریشن تو کر سکتے ہیں لیکن خود ایک مصرع نہیں کہہ سکتے. کہہ سکتا ہے. جی اس سے یہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے کہ آدمی کے ذہن میں جو موزونیت کہیں سے آئی ہوتی ہے یا اوپر سے عطا ہوتی ہے اس کی. لیکن جی وہ اگر آدمی اس پہ محنت نہیں کرے گا تو وہ نکھرے گی نہیں شاعری، تو پھر ایسی رہے جی گی جیسے کہ وہ آپ جو ہے کسی چیز کو جو ہے موضوع کر لیں لیکن اس میں جو ہے وہ شعریت جسے کہتے ہیں وہ آنے کے لیے وہ آپ کے لیے جو ہے اس کا آپ کا مطالعہ چاہیے اور پھر وہ جو ہے مختلف جو ہے وہ ادوار سے اور مختلف مراحل سے گزر کر جو ہے وہ اس دو آدمی اس اسٹیج تک پہنچتا ہے کہ اس کے شعر جو ہے جی وہ ایسے ہوں کہ جس میں کچھ واقعی شعریت بھی ہو اور وہ لوگ اسے پسند کریں، لوگوں کی بات ہو، وہ اپنی بات نہیں رہتی. جی پھر جب وہ لوگوں کی جی بات ہو جاتی ہے تو تب وہ شعر کہلاتی ہے. خدا داد آپ کا سوال جو آپ نے کا بالکل درست ہے کہ شاعری نے مجھے چنا یا میں نے شاعری کو جی چنا. جی اب یہ سوال جو ہے وہ ایک ایسا پیچیدہ سوال ہے کہ جس کا جواب مجھے نہیں لگتا کوئی بھی شاعر جو ہے وہ وثوق سے یہ کہہ پائے کہ مجھے شاعری نے چنا ہے. جی یہ کچھ دونوں چیزوں کا اس میں تال میل ہے اور دونوں چیزوں کا جو ہے وہ اس میں عمل دخل ہے کہ جی میں نے جب مجھے لگا کہ میں شاعری جو ہے وہ میں شعر کہہ سکتا ہوں اور شروع میں نے انگریزی میں شاعری کی ہے. شاید جی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کئی انٹرویوز میں کیونکہ میرا سبجیکٹ انگریزی ہے. لیکن کیونکہ جی انگریزی جو ہے اس ماحول میں جو ہے اسے اگر آپ شاعری کیتھارسس ہے، آپ کے اندر کی جو بڑھاس ہے، آپ کے جو احساسات ہیں، جذبات ہیں، مشاہدات ہیں، ان کو ایک بہت ہی اچھے اور پیارے ڈھنگ میں جو ہے وہ دو مصروں میں بات کہنے کی ایک بات ہے. اور وہ بات اگر پبلک تک نہ پہنچے، قاری تک یا سامع تک نہ پہنچے تو پھر وہ بیکار سا بھی رہتا ہے کیونکہ ترسیل بہت ضروری ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں جی تو وہ پہنچے بھی لوگوں تک. تو اس کے لیے زبان جو ہے وہ جس جن لوگوں کے لیے آپ چاہے جن لوگوں کے بیچ میں آپ جو ہے وہ شعر کہہ رہے ہیں وہ اگر آپ سن نہیں پا رہے ہیں، آپ کو یعنی سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ان کی وہ جی زبان نہیں ہے. جیسے میں انگریزی میں اگر کہتا تو ان کی زبان نہیں تھی انگریزی، جی ماحول میں انگریزی جو ہے وہ نہیں، وہ تو کچھ ہی لوگ ہوں گے پڑھے لکھے جو انگریزی سے جن کا تعلق ہے تو وہ جو انگریزی کی شاعری کو سمجھ سکیں گے.
لیکن اردو کیونکہ تمام لوگ جو ہے ارد گرد والے جو ہے اگرچہ ہماری جو ہے وہ مادری زبان اردو بھی نہیں ہے، لیکن اردو سے ہم بہت ہمارے لوگ جو ہے وہ آشنا ہے، سمجھ تو لیتے ہیں کم از کم اگر آسان شعر ہو۔ ہاں اگر وہ بہت ہی زیادہ جو ہے اتنا مشکل بھاری بھرکم اس میں لفظ ہوں یا جان بوجھ کے ڈالے گئے ہوں یا قدرتی ہو گیا ہو، آدمی جو ہے وہ کہیں مشکل پسندی میں پھنس جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے کہ میں نے، کیونکہ مجھ پہ اقبال کا بہت اثر ہے، تو وہ میری شاعری جو ہے اس میں اکثر الفاظ ایسے آ جاتے ہیں، اکثر تراکیب ایسی ہیں کہ جو عام فہم نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن شاعری بھی اس طرح کی دو طرح کی شاعری ہے، ایک وہ ہے جو عام کے لیے، عوام کے لیے ہے، مشاعروں میں پیش کرنے کے لیے کی بات ہے، جس میں واہ واہ ہو جائے، اور ایک وہ ہے جو ادب تخلیق ہو رہا ہے، جس پہ لوگ جو ہے ظاہر سی بات ہے پھر لغت دیکھیں گے، ڈکشنریز دیکھیں گے اور معنی تلاش کریں گے اور پھر اس پہ ریسرچ کریں گے، وہ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ مجھے یہاں رفیق راز صاحب جو ہے وہ محترم یاد آ رہے ہیں، یہ کوئی میرے خیال کوئی 2008 یا 2010 کی بات ہوگی، آٹھ کی بات ہے یا شاید 9 کی، جب یہ سوشل میڈیا جو ہے وہ آیا، فیس بک پہ ہم آئے، تو رفیق راز صاحب نے مجھے ایک مشاعرے کی میں نے پوسٹ ڈالی، میں مشاعرے کسی میں گیا ہوا تھا، شاید یہ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کا کوئی مشاعرہ تھا، تو مجھے رفیق راز صاحب نے میسج کیا کہ آپ جو ہے وہ مشاعروں میں کم جائیں، بلکہ نہ جائیں۔ میں نے کہا سر کیوں میں مشاعروں میں کیوں نہ جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ مشاعرے میں جو ہے جو آپ شاعری کر رہے ہیں یہ مشاعروں کے لیے شاعری نہیں ہے، آپ کو داد نہیں، یہ داد نہیں ملے گی، کیونکہ یہ لوگ جو ہے وہ سمجھیں گے نہیں اس بات کو جو آپ کہنا چاہتے ہیں، اور یہ پھر آپ کو جو ہے داد حاصل کرنے کے لیے اپنے لیول سے نیچے آ جانا پڑے گا۔ اب یہ ان کی بات ہے، میں تو کسی لیول پہ آپ کو نہیں مانتا، یہ ان کا کہنا ہے کہ آپ جو ہے اپنے لیول سے نیچے آ جائیں گے اور پھر بہت عام سی اور عامیانہ شاعری کرنے لگیں گے، آپ کو داد ملے گی، لوگ سمجھیں گے، واہ واہ کہیں گے، لیکن آپ اصلی مقصد سے ہٹ جائیں گے۔ تو خیر وہ بات کچھ حد تک تو میں نے ان کی مانی، اور بہت ٹائم وقت جو ہے وہ میں نے مشاعروں سے اجتناب کیا، نہیں گیا، آج بھی بہت کم جاتا ہوں، اگر کوئی بلاتا ہے تو کبھی کبھی جاتا ہوں، کبھی نہیں جاتا۔ تو یہ جو ہے یہ شاعری، جی آپ کہیں، جی آپ پوچھیں۔ سر آپ چونکہ مشاعروں کی بات کر رہے تھے کہ آپ کم جاتے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں شاعری کے لیے بنیادی چیزیں کون سی ہیں جو شاعری کو بہترین شاعری بنا دیتی ہیں؟ اس سے سب سے پہلے تو مطالعہ ہے، اگر مطالعہ نہیں ہے آپ کو جو ہے وہ اساتذہ کو، تو ایک جو ہے لکھنے والا، نیا لکھنے والا، اگر وہ اساتذہ کو نہیں پڑھے گا اور اس میں جتنا وہ، ایک نے سنا ہوگا نا آپ نے، کسی شاعر کے کسی استاد کے پاس کوئی گیا تو انہوں نے کہا میں شعر کہتا ہوں، تو کہنے کی کوشش کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے پتہ نہیں 10,000 یا 20,000 کتنے یا 2,000 رٹ کے آئیے شعر پہلے زبانی۔ پھر وہ کئی دن لگائے اس آدمی نے، اور جب یاد کیے، اور اس کے بعد پھر جب وہ واپس آیا ان کے پاس اور کہا کہ میرے پاس اتنے شعر ہیں میں نے یاد کیے ہیں اساتذہ کے، تو انہوں نے کہا اب اس نے جو ہے بھول کر آئی۔ تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک استاد کو مطالعہ نہیں ہوگا تو ہم ان رموز سے واقف ہی نہیں ہو سکتے ہیں، وہ چیزیں جو ہے ہمارے اندر نہیں آ سکتی ہیں جب تک جو ہے وہ ایک لکھنے والا جو ہے ابتدائی طور پہ جو ہے وہ مطالعہ بہت ضروری ہے۔ یہ آج کل جو ہے وہ ایک روش ہے، ایک اس طرح کی روش چل پڑی ہے جو ہمارے لیے نئے لکھنے والے ہیں، کہ وہ زیادہ لکھتے ہیں اور کم پڑھتے ہیں۔ انہیں زیادہ پڑھنا چاہیے اور کم لکھنا چاہیے، اور کسی استاد کے پاس جانا چاہیے، اور استاد بھی وہ جو حوصلہ افزائی کرے، نہ کہ حوصلہ شکنی کرے، کیونکہ حوصلہ شکنی سے آدمی جو ہے وہ بالکل ہی نہیں لکھ پائے گا، آگے ہمارے بچے نہیں پڑھ پائیں گے، بڑھ نہیں پائیں گے، وہ شاعری کی اصل جو چیزیں ہیں، جو لوازمات ہیں، جو فنون لطیفہ ہیں، وہ نہیں سیکھ پائیں گے۔ تو اسے کسی نئے لکھنے والے کو سکھانا چاہیے اور اسے انگلی پکڑ کے آگے لے جانا چاہیے، اور اس میں جو اچھی اگر کوئی بات ہے، جیسے آج کل میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے نئے لکھنے والوں کے پاس مضامین جو ہے ان کا انبار ہے، بس کبھی کبھی ان کے ہاں جو ہے کہ وہ تھوڑا سا موضوعیت میں نہیں ہو جاتا ہے، بہت ساری بیسک چیزیں ہیں جو انہیں نہیں پتے میں ہوتی ہیں، لیکن وہ وقت کے ساتھ وہ بھی آ جائیں گی، اگر وہ انہیں آپ جو ہے وہ حوصلہ شکنی کر کے ان کو بھگا نہ دے اس میدان سے۔ ہمارے ہاں ہمارا یہ جو ہے یہ رہا ہے، یہاں ماحول یہ رہتا ہے اکثر کہ جو ہمارے سینئرز گزرے ہیں، سب پہ شاید یہ بات صادق نہ آتی ہو، لیکن اکثر تو یہ ہے کہ وہ جونیئرز کو جو ہے وہ ان کی حوصلہ شکنی کر دیتے ہیں، بجائے کہ اس سے کہ حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کو ساتھ لے کے چلایا جائے اور ان کو سکھایا جائے۔ تو دیکھیں یہ
میں اگر آج کچھ لکھ رہا ہوں تو یہ آئندہ نسلوں کے لیے تبھی آئندہ نسلیں، کوئی پڑھنے والا بھی تو ہو نا اس کو، کیونکہ جی سائنسی دور ہے، ایک سائنٹیفک جو ہے وہ لوگوں کا جو ہے وہ اس طرف رجحان ہے، اور اس سائنسی دور میں جو سائنس جو ہے وہ فزیکل ورلڈ ہے، اور ہم جو پوئٹری کر رہے ہیں میٹا فزیکل ورلڈ ہے، اور اس میٹا فزیکل ورلڈ میں انسان کو سکون، ذہنی سکون ملتا ہے، آدمی وہ باتیں کرتا ہے جو آپ کو فزیکل ورلڈ میں نہیں ملتی، آدمی جی اس چیز میں آگے جو سکون حاصل کرتا ہے، چاند تاروں کی باتیں کرتا ہے، اگرچہ وہ ممکنات سے باہر ہوتی ہیں، لیکن وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے حوصلہ جی ملتا ہے اور اس سے آدمی کو ذہن کو جی سکون ملتا ہے۔ تو جو ہمارے سینئرز ہیں انہیں بچوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہم لکھ رہے ہیں وہ جی آئندہ نسلیں، کوئی پڑھنے والا بھی تو ہونا چاہیے نا، تو وہ اگر ہم جی تیار ہی نہیں کریں گے وہ پود اس طرف لوگوں کو موڑیں گے نہیں، تو ہم بھگا دیں گے تو وہ تو بھاگ جائیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والی نسلیں ان میں اگر کوئی اردو جاننے والا نہیں ہوگا، رومن میں لوگ لکھ رہے ہیں، رسم الخط جو ہے وہ مر رہا ہے، آپ دیکھیں جی کہ اس میں لکھ رہے ہیں، ہندی میں لکھ رہے ہیں یا اس میں لکھ رہے ہیں، ہندی ایک الگ سے ایک موضوع ہے، وہ ہندی اور اردو دونوں بہنیں ہیں، ہندی جو ہے وہ اس میں شاعری کر رہے ہیں وہ اچھی بات ہے، جن کو رسم الخط اردو جو ہے جن کا نہیں ہے، لیکن جو اردو والے ہیں انہیں اردو سے دور نہیں جانا چاہیے، انہیں رومن کا سہارا نہیں لینا چاہیے، انہیں جو ہے وہ، جی اور دیکھیں اگر ایک شاعر جو جسے اردو رسم الخط نہ سے واقف نہیں یا نابلد ہے، وہ پڑھ نہیں سکتا یا لکھ نہیں سکتا، تو مجھے بتائیں کہ جی وہ اقبال کو، غالب کو کس طرح پڑھے؟ جی وہ اور اردو زبان ایسی ہے جس میں بیسیکلی عربی اور فارسی کے الفاظ ہیں، تو جی اقبال کی وہ شاعری جو زیادہ تر جو ہے وہ فارسی میں ہے، اس کی تو حادثے بات ہی میں نہیں، سوچی نہیں جا سکتی، اردو ہی نہیں پڑھ پا رہا اگر آدمی، تو وہ کیا جی کرے گا؟ لیکن ہاں ہمارے ہاں جموں کشمیر میں اللہ کا کرم ہے، فضل ہے کہ یہاں جو ہے اردو ابھی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے لوگ پڑھنے والے ہمارے پاس ہیں، ہمارے نئے جی جی بچے بھی جو ہے وہ پڑھتے ہیں، رسم الخط سے واقف ہیں، اور کیونکہ ہماری جو ہے وہ مذہب سے یہ اردو رسم الخط جڑا ہوا ہے، ہماری تمام مذہبی کتابیں جو ہے وہ اسی اردو رسم الخط میں زبان ہیں، میں اسی زبان میں ہیں، اسے رسم اسی جی اسی زبان میں ہے، تو یہ اچھا اگر میں کئی بار یہ کہہ بھی چکا ہوں کہ اگر ہمارے بچے جو ہے اردو رسم الخط سے دور ہو جائیں گے تو وہ اس کا مطلب جی دینی کتب سے بھی دور ہو جائیں گے، وہ بھی جی ان سے پھر بات نہیں کریں گے۔ تو یہ بہت سارے جی فیکٹرز ہیں، اردو کی جو ہے وہ اہمیت کیا ہے، اگر اس پہ اگر بات کریں تو ایک الگ سے لمبی سی بات ہو جائے بالکل، گی۔ جی لیکن سر ہم شاعری کے لوازمات کی بات کر رہے تھے، تو ایک اہم چیز جب بھی ہم شاعری کی بات کرتے ہیں تو عروض کی بات آ ہی جاتی ہے، جی تو جی آپ کے جی جی ظاہر خیال سی میں بات۔ میٹر کی، عروض کی کیا اہمیت ہے شاعری میں؟ دیکھیے ایک بہت ہی بنیادی چیز جو ہے، بہت ہی بنیادی ڈیفینیشن جو ہے کسی شعر کی، جو جی تعریف ہے وہ یہی ہے کہ وہ تب تک شعر نہیں کلامی کہلاتا جب تک وہ موضوع نہ ہو، موضوع نہ جب ہو، تک وہ دو بالکل مصرے جب تک وہ دو مصرے کسی مخصوص بحر میں ہم وزن نہیں ہیں تو اسے شعر نہیں کہا جائے گا۔ جی شعر ہے یا نہیں ہے، اس میں شعریت ہے یا نہیں ہے، پیغام کیا ہے، اس کا مضمون کیا ہے، وہ ایک بات دوسری ہے، وہ ایک ثانوی جی معاملہ ہے۔ اول جو ہے، جو سب سے پہلی شرط ہے نثر میں اور نظم میں، جو ہے وہ فرق، پروز اور پوئٹری میں جو فرق ہے، میں بیچ بیچ میں جی انگریزی کے لفظ اس لیے بولتا ہوں کہ چونکہ مجھے عادت ہے، روز میں انگریزی پڑھاتا جی ہوں، جی تو وہ اور پھر یہ اس میں جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کرنا آسان بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے اردو کے مشکل لفظ اور ٹرمینالوجی ہے وہ اس کو نہیں درک کر پاتے ہیں، بلکہ انگریزی کی بات کریں گے تو جلدی سمجھ جائیں گے کچھ ٹرمز میں۔ جی تو بالکل پروز اور پوئٹری میں فرق یہی ہے کہ جی پروز جو ہے وہ سینٹینسز میں ہے، وہ جملوں میں ہے، اور جی جو پوئٹری ہے وہ لائنز میں ہے، اور وہ کسی خاص میٹر کے اندر ہے، وہ ایک کسی لے، کسی سر کے اندر ہے، وہ گائی جا سکتی ہے، جی تو اس کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ موزونیت ہی ہے۔ اس لیے جو ہے وہ، ہاں ایک بات ضرور ہے جس میں اور یہ بھی بہت جو ہے وہ بڑی بات ہے، اور ایک ایسا اس پورا ایک سیشن ہونا چاہیے، بہت سارے لوگ اس پہ اگر بیٹھ کے باتیں کریں، جیسے بہت ساری باتیں جی ہوتی بھی ہیں، ہو بھی رہی ہیں، کہ عروض جو ہے، ایک اچھا عروضیہ جو ہے جب عروضیہ بن جاتا ہے، جسے عروضیہ کہتے ہیں لوگ، وہ پھر اچھا شاعر نہیں جی رہتا ہے۔ دیکھیں جی شاعری جو ہے وہ کرنے کے لیے عروض سیکھنے کی ضرورت اس حد تک ہے کہ اس کا کوئی مصرع باہر سے وزن سے باہر نہ چلا جائے، اسے پتہ ضرور ہونا جی چاہیے،
لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عروض وہ رٹنا شروع کر جائے. اگر اس طرف چلا جائے گا تو اس کے ذہن سے جو شاعری جو اصل چیز ہے وہ نکل جائے گی, کیونکہ آمد اور آبد کا اس میں ایک اور ایشو بنتا ہے, ایک اور معاملہ ہے, ایک اور نیا موضوع بن جاتا ہے. اس پہ بات کریں گے تو یہاں اور پہ لمبی بات ہو جائے گی. آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, ذہن میں آ رہا ہے نہیں سر. نہیں, آپ بولیں. بالکل آپ نے کہا کہ عروض سیکھنے کی اسی حد تک عروض سیکھنا ہے کہ ہمارا خیال جو ہے وہ آدھا ادھورا نہ رہے. ہاں سچ جی میں جی کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں خوبصورت تھاٹ آ جاتا ہے, کوئی خوبصورت خیال آ جاتا ہے, لیکن عروض, قافیہ, ردیف وغیرہ کی پابندی کی وجہ سے وہ خیال ہم اچھی طرح ادا نہیں کر پاتے ہیں. تو جب کبھی ایسا ہو, کیا اس وقت عروض کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے شاعری میں؟ نہیں, شاعری میں تو نہیں کیا جا سکتا. اس میں ایک ہمارے پاس صنف موجود ہے, وہ ہے نظم. لیکن نظم بھی جو ہے اسے بھی میرے ذاتی طور پہ, میری یہ بالکل ذاتی بات ہے, جی, شاید سننے والے اور جتنے بھی ناقدین ہیں وہ اس بات سے اتفاق نہ رکھیں, کہ ورڈ ٹو جسے وہ ورڈ جو ہے نا, میٹر ہوتا ہے. جسے جو ہے جسے یہ نثر جو ہے وہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں آج کل وہ نظم والی جو ہے جو بغیر میٹر کی ہوتی ہے, نثری نظم. نثری یا نظم, نثری نثری نظم. نظم. میں تو اسے جی, مانتا نہیں, میں ذاتی طور پر اسے شاعری کے زمرے میں نہیں لانا چاہتا, اور میں مانتا ہوں. کیونکہ دیکھیں, نظم جب آپ کہیں گے, جب پوئم کہیں گے, جب غزل, فارمیٹ خیر غزل ہے لیکن بیسیکلی وہ پوئم ہی ہے, یعنی وہ انگریزی جی, کی جسے ہم کہیں تو وہ پوئم ہے, یعنی وہ کسی اس میں میٹر میں ہے. تو آپ کی جی, نظم بھی جو ہے میٹر میں ہی ہے. جیسے ابھی کل جی, میں نے آپ کی نظم دیکھی, دادا صاحب کی نظم تھی آپ کی اس پہ لگی ہوئی وال پہ, آپ کی مرکز کے کامراز کی اس پہ پیج جی, پہ, جی. یا مصروفہ جی کی نظم تھی. مصروفہ دیکھیں آپ قادری. دیکھیں جی, آپ وہ دیکھیں کس طرح وہ ایک رواں دواں اور ایک جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ عروض میں ڈھلی, اور ایسے رواں دواں اور جیسے دریا بہ رہا ہے ایسے جا رہا ہے. جی, تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی اس طرف میں آ رہا ہوں, جو آپ کا جو اصل سوال تھا کہ اگر جی, آپ کے ذہن میں کوئی اچھا خیال آ گیا ہے تو وہ جی, خیال جو ہے کسی صورت بھی, میرے ساتھ ایسے کئی بار ہو چکا ہے, کسی صورت جی, میں بھی جو ہے وہ آپ کی اس جو آپ نے پکڑ رکھی ہے ردیف قافیہ جو لے رکھا ہے اس میں نہیں ڈل رہا ہے, تو مشکل جی, ہو گیا, اور پھر آپ نہیں اسے نظم کر پائیں گے. تو اس کے لیے وہی ہے کہ آپ نظم لکھیں. نظم کیونکہ موضوعاتی ہوتی ہے, اس میں آپ جی, آرام سے, آپ کمفرٹیبل جو ہے, آدمی زیادہ تر جو ہے نظم میں ہی ہوتا ہے. غزل فارمیٹ میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ایک تو 2 مصروں میں جو ہے پورا جو ہے اپنے مضمون ایک جو ہے نظم کر دینا ہے. باقی لوازمات وہ لمبی باتیں ہیں, یہاں اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ اتنا جی, وقت ہمارے پاس ہے کہ اس پہ بات کریں گے. وہ جو ہے اور ہم قافیے کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. تو یہ جی, بات میری مانے یا نہ مانے, جسے لوگ کہتے ہیں آمد ہے, بھائی اگر آمد جی, بھی ہے بھی ہے تو گھڑا گھڑایا بنا بنایا مصرع ڈھلتا نہیں ہے اوپر سے ذہن میں. آپ کے یہاں جی, جی, مضمون آ جائے گا, خیال آ جائے گا, کبھی کبھی ایسا ہو جائے, وہ بھی ایک سٹیج آتا ہے. دیکھیں میں مثال دیتا ہوں کہ ہم جب گاڑی چلانا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں, سیکھتے ہیں آہستہ جی, آہستہ, تو شروع میں جو جی, ہے وہ بڑی سوچ کے آپ گیئر لگاتا ہے آدمی, گیئر یہ بدلنا ہے اس طرف, بلکہ دیکھتا بھی ہے مڑ کے کہ یہ گیئر کون سا میں لگا رہا ہوں, اور بریک لگانی ہے تو سوچنا پڑتا ہے میں بریک لگا رہا ہوں. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے, وہ ایک ریفلیکس بن جاتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ جی, خود بخود پاؤں اٹھ جاتا ہے, کوئی چیز سامنے آئی تو اس کا پاؤں اٹھ گیا, بریک لگ گئی. وہ باتیں کر رہا جی, ہے, موبائل پہ لگا ہوا ہے, لیکن اس کا گیئر کون سا اسے لگانا ہے وقت کی ضرورت کے مطابق تو لگے گا. یہی ہوتا ہے جی, پوئٹری میں بھی. جب آدمی بہت مطالعہ کر لے گا, بہت اچھے جی, اچھے شاعروں کو پڑھے گا, تو اس کے ذہن میں مصرے بنے بنائے خود بخود آنے لگیں گے. یہ پریکٹس ہے نا, پریکٹس میں ایک سب میں نے پرفیکٹ, اسے جی. کہتے ہیں جو ہے, اسے نکھار اس سے آتا ہے, مطالعے سے اور پریکٹس سے. ہاں, وہ جو بات وہ اس میں تو میں کچھ نہیں کہوں گا, شاعری پہلے ہے. شاعری جو ہے وہ کسی انسان کو لے کے آتی ہے, یا انسان شاعری کی طرف جاتا ہے, جو آپ جی, کا جی. سوال تھا وہ اپنی لیکن جگہ سر اسی طرح ہے. پھر سے, جی, جی, یہاں پہ ایک مختصر سا سوال ہے میرا کہ اب جو عروض نہیں جانتے لیکن شاعری کا ذوق رکھتے ہیں, مطالعہ بھی کرتے ہیں, کیا وہ بھی بہترین شاعر بن سکتے ہیں؟ بالکل لیکن بن جنہوں نے سکتے ہیں, عروض نہ. جی, بالکل بن سکتے ہیں, بالکل بن سکتے ہیں. انہیں جو ہے شعر کہنے چاہیے. اگر وہ جی, شعر کہہ رہے ہیں, اگر تھوڑا بہت اس میں جو ہے وہ وزن کا مسئلہ آتا ہے, تو وہ آہستہ آہستہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اس کے لیے کہ میں جو بتاتا ہوں, جو میرے پاس آتے ہیں بچے, جو عزیز آتے ہیں, میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اساتذہ کو پڑھیے. آپ غالب کو پڑھیں, جی, اقبال کو پڑھیں, آپ میر کو پڑھیں, آپ دیگر اساتذہ جتنے بھی ہیں اردو اس میں شاعری کے حوالے سے, اب سب کو پڑھتے رہیے. اور جتنا پڑھیں گے خود بخود آپ کے اندر ایک ذہن میں ایک ایسا ایک میٹر خود بخود بن جائے گا کہ جی, آپ شعر بالکل وزن میں خود بخود آنے لگیں گے. ہاں,
اس کے بعد جب کافی ایک تو اور بھی ہے کہ وہ آپ کو کہیں آپ کا استاد ہونا چاہیے. استاد اگر جی نہیں ہے تو استاد کے بغیر مشکل ہے, کیونکہ کسی بھی فن کو آپ لیں, کسی بھی فن کو لے لیں, جی آپ پڑھائی کو لیں, آپ لکھائی کو لیں, آپ کسی فیلڈ کو لیں, تو جب تک استاد نہیں ہوگا تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اسٹوڈنٹ, کوئی طالب علم یہ کہے کہ وہ پرفیکٹ بن سکتا ہے بغیر استاد. جی جی استاد کا مشورہ, استاد سے جو ہے سیکھنا وہ پڑتا ہے. تو استاد چاہیے, بغیر استاد کے شاعر جو ہے وہ بن تو سکتا ہے, اسے محنت بڑی لگتی ہے اور وہ وقت بھی بڑا لگتا ہے. جی اور یہ سوچے کوئی نیا لکھنے والا نو مولود کہ مجھے جو ہے نو آموز جو ہے وہ یہ کہے کہ جی مجھے جو ہے وہ شاعری میں نو مولود. جی نو جی جی مولود جی کا مطلب ہو گیا کہ شاعری میں نیا نیا آیا ہے, وہ شاعری میں پیدائش نیا اس کی نیا. ہوئی ہے. ہاں, تو وہ یہ کہے کہ مجھے عروض سیکھنے پہلے نہیں, شاعری کر لے, عروض خود بخود جو ہے وہ اس کا ذہن سانچے میں ڈھلے گا. اور جب جی کافی کچھ کہہ لے تو استاد کسی کو دکھائے, کہیں اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو اس کے لیے چھوٹا موٹا اسے وہ فائلات فائلات وغیرہ سب آنا جی چاہیے, تاکہ جی وہ جی خود. اور یہ بہت آسان ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. عروض جو ہے اس کی بہریں رٹنے کی ضرورت نہیں ہے نئے لکھنے والوں کو کہ وہ رٹیں. یہ صرف جی اس میں متحرک اور ساکن حروف کا مسئلہ ہے بس. جی جی اگر کوئی بچہ جو ہے وہ قرآن کی تجوید سے واقف ہے, اسے پتا ہے کہ یہ ساکن ہے, یہ حرف جو ہے ساکن ہے اور یہ متحرک ہے, تو اس میں اسے کوئی پرابلم نہیں آئے گی. صرف یہ پہلا مصرع دیکھنا ہے کہ کون سا حرف جو ہے وہ ساکن ہے, کون سا متحرک ہے, اور اسی طرح جی وہ ایک خود بخود بن جاتی ہے وہ ایک بہر. اور وہ اچھا, اسے فائلات کہنے کی بھی ضرورت ہے, کچھ اور نام بھی دے رہے نا آپ, سمپل دینا ہے, جی کوئی اور نام دے کے بھی جو ہے, کیونکہ مروج ہے یہ کہ وہ فائلات اور فعلون اور مفعول وغیرہ, بالکل. یہ تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اسے رٹنے کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک مثال یہاں دیتا ہوں کہ جیسے وقت ہے, وقت ایک لفظ ہے جی جس کو ہمارے ہاں اپنی زبان میں جو ہے وہ وقت لوگ کرتے ہیں, وقت پڑھتے ہیں. جو وقت, کاف کو جو ہے وہ متحرک کر دیتے ہیں, حالانکہ کاف جو ہے وہ ساکن ہے, وقت اس کے اوپر جی جزم ہے. اور جی جی جیسے غلط ہے تو غلط کے لام کے اوپر جو ہے وہ حرکت ہے, اسے جی ساکن کر دیتے ہیں, اسے غلط کر دیتے ہیں. تو یہ الفاظ میں, اردو کے لفظوں میں جو بیچ والے شروع والے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جیسے اگر آپ جو ہے وہ اسرار پڑھیں یا اسرار پڑھیں, اس وزن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا مصرے میں. جی جی اگرچہ یہ لفظ جو ہے وہ غلط ہے, جیسے یہ لفظ میں نے بولا, جی اسے بھی ہم لفظ کہتے ہیں اپنی زبان میں جلدی جلدی بولتے ہوئے, جی یہ جی لفظ ہے. جیسے اس کا پلورل جو ہے وہ الفاظ ہے, لوگ الفاظ بھی کہتے ہیں. تو وہ یہ چلو یہ بات الگ ہے, لیکن اس سے مصرے میں کوئی وزن میں کمی یا وہ خرابی نہیں آئے گی. لیکن بیچ میں, لفظ کے بیچ میں اگر کوئی ہے, جیسے غلط کو آپ غلط اگر باندھیں گے, حشر کو حشر باندھ دیں گے, تو اس سے جو ہے وزن ٹوٹتا ہے. جی اور یہ جو ہے دھیان دینے جب شاعری جس زبان میں آپ کر رہے ہیں تو زبان پہ دسترس چاہیے. جی شاعری جو ہے وہ سب سے لطیف ترین ایک جو ہے وہ ایک چیز ہے, صنف ہے, جس میں جو ہے آپ ایک بہت ہی حساس چیزوں کو لے کے, اپنے احساسات جذبات کو لے کے آتے ہیں, اور وہ اس انداز سے جو ہے وہ پیش کرنے ہوتے ہیں کہ اس زبان کی تمام جو چیزیں, زبان اور بیان کی, جی کہہ رہا کچھ ہو رہا ہے آدمی اور ترسیل کچھ ہو رہا ہے. تو یہ تو بہت بڑے معاملات ہیں نا. وہ تو اب جی ابتدائی شاعروں کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں, یہ جو ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پہ جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں, اس پہ جو ہے وہ پھر وہ تنقید کے حوالے سے یہ باتیں آتی ہیں کچھ. جی تو ابتدائی طور پہ شاعر کو جو ہے وہ خود شعر کہنا چاہیے, اور کسی استاد کو دکھانا چاہیے, اور اساتذہ کو پڑھنا چاہیے, تاکہ موضوعیت اس میں جی آ جائے. بالکل. اور اس کے بعد یہ متحرک اور ساکن کا جو ہے بیسک اصول جو ہے بنیادی, وہ سمجھ میں آ جانی چاہیے. اس کے بعد وہ اسے سر کیا شاعری آ جائے آپ نے جیسا کہ کہا کہ شاعری ایک لطیف چیز ہے, واقعی ہم سب جانتے ہیں, کیا شاعری کا بھی کوئی خاص موسم ہوتا ہے, یا انسان کبھی بھی کچھ لکھ سکتا ہے؟ تھوڑی طبیعت خراب ہے, میں معذرت چاہوں گا سب سے, آپ اللہ پہ بھی پاک آپ کو شفائے بخار کامل. اور تھوڑا تھوڑا زکام نزلہ بھی ہو رہا ہے, لیکن ابھی زیادہ بولنے سے گلا بھی ہو رہا ہے کچھ. اصل میں یہ انسان کے اپنے شیڈیول کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آدمی کب وہ تنہائی میں ہوتا ہے. کیونکہ ورڈز ورتھ کہتا ہے کہ it is an overflow of powerful feelings جی recollected in tranquility, جی پیس میں, جی پاورفل اوور فلو آف
یعنی شاعری کی جو ورڈز ورتھ کے مطابق کیا ڈیفینیشن ہے؟ اوور فلو آف پاورفل فیلنگس ریکلیکٹڈ ان ٹرانکویلٹی. ہماری جو فیلنگز ہیں، ہمارے جو جو احساسات اور جذبات ہیں، احساسات. جی ان جو ہم نے جو ہے مشاہدات ہیں، ان کا ان کی اوور فلو ہے یہ سارا. اور اوور فلو تب ہوتا ہے جب آدمی کسی سکون میں ہو، ٹرانکویلٹی میں ہو. جی تو اس کے لیے جو ہے وہ کچھ لوگ جاتے ہیں جنہیں کوئی موسم کی آپ بات کریں، جیسے کہ جو نیچر کی پوئٹری ہے، قدرتی جی مناظر کے حوالے سے اگر بات کریں تو جب آپ کسی دریا کے جھرنے کے پاس جائیں، کسی کھلے میدان میں، ہریالی میں جائیں، جنگل میں جائیں، باغ میں، تو وہاں بھی جو شاعروں کو کچھ نہ کچھ تحریک ملتی ہے کچھ کہنے کی، کیونکہ جی شاعری خوبصورت چیز ہے اور خوبصورتی کے اظہار کا دوسرا نام بھی ہے. جی تو وہاں جا کے آدمی قدرتی جو آتا ہے اسے بن جاتا ہے موڈ شعر کہنے کا. اور کوئی خاص جی موسم میرے خیال یہ آدمی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کس طرح جو ہے وہ شروع کیا ہے اور کیسے اس کی عادت بنی ہے. جیسے مجھے جو ہے وہ تو صبح کی نماز کے بعد جو ہے وہ جب بالکل سکون ہوتا ہے، سناٹا ہوتا ہے، تو تب مجھے جی خود بخود آنے لگتا ہے اگر میں تھوڑا سا بھی سوچوں ماشاء اللہ. اب. جی جی جی. سر، چونکہ آپ نے اپنی شاعری کی بات کی کہ آپ کب شاعری کرتے ہیں، صبح مطلب صبح کے وقت آپ کرتے ہیں زیادہ شاعری، تر صبح ہی، تو زیادہ ہم تر. یہاں پہ میں آپ سے آپ کی شاعری سننا چاہوں گی. کیا کیا سننا پسند ہے؟ میرے خیال وقت بھی تو ہو گیا ہے، وقت نہیں تو سر، ایسے چلا ہمارے پاس وقت ہے ابھی، آپ اپنا کلام سنائیں ہمیں. آج جو بھی مجھے مل رہا ہے میں وہ سنا رہا ہوں، ہے نا. جی سر، آپ کے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کے کلام کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، اور جی جی جی. وہ کشمیر میں ہی نہیں پورے برصغیر میں عزت کی نگاہ سے انہیں دیکھا جاتا ہے. تو آپ اپنا جو پسندیدہ کلام آپ کچھ بھی ہمیں سنائیں. نہیں، کوئی ہمارے ناظرین. میں نے کتاب کھول لیا، جو جہاں سے پیج نکلا وہیں سے سنا اوکے سر، رہا ہوں. یعنی یہ وہی ایک جو آپ صبح کے وقت لکھتے ہیں شاعری. خیر وہ تو ساری میکسیمم صبح کے وقت ہی لکھی ہوئی ہے. جی وہی نا، ہم سننا چاہیں گے سر. یہ ہے کہ ابھر رہا ہے جو کردار اب کہانی میں، جی ابھر رہا ہے جو کردار اب کہانی میں، اب کہاں کہانی تھا میں، شائبہ، کہاں تھا شائبہ اس کا کسی نشان. نشانی میں. واہ. ابھر رہا ہے جو کردار اب کہانی میں، کہاں تھا شائبہ اس کا کسی نشانی میں، اسے یقین کی منزل پہ لے ہی آیا ہوں، جی. اسے یقین کی منزل پہ لے ہی آیا ہوں، لے ہی آیا دکھائی ہوں. دیتی ہے اب اس کو آگ پانی میں، اوہو. دکھائی دیتی ہے اب اس کو آگ پانی میں. آگ پانی اور میں. واہ. تمہارے ہوتے ہوئے لٹ گئی متائے جاں، تمہارے ہوتے ہوئے لٹ گئی متائے جاں، متائے جا. کمی کوئی تو رہی ہوگی پاسبانی، کمی جی کوئی بالکل. تو رہی ماشاء ہوگی اللہ. واہ. پاسبانی میں. اور جھکا ہے جی عالم پیری میں سر تو کیا حاصل، جھکا ہے عالم پیری میں سر تو کیا حاصل، خدا سے لو نہ لگائی اگر جوانی میں، خدا سے بے لو نہ شک. واہ. لگائی اگر جوانی میں. جوانی میں. اور یہ اہتمام ہے سارا فقط تیری خاطر، جی یہ اہتمام ہے سارا فقط تیری خاطر، سبھی ہیں آئے ہوئے تیری پیش خانی میں، سبھی ہیں واہ. آئے ہوئے تیری پیش خانی میں. اور ایک شعر جو اس غزل کا جو اچانک نکل گئی میرے سامنے، اس کا ایک شعر ہے جو بہت کوٹ کیا ہے اس دشت وحشت کے اوپر. جن لوگوں نے بھی لکھا ہے اس شعر کو ضرور کوٹ کیا ہے کہ ہر ایک جی جی. حرف سے ہوتی ہے بات مدت تک، ہر ایک حرف سے ہوتی ہے بات مدت بات تک، میں مدت تک. ڈوب جاتا ہوں جب کلزم معانی، میں ڈوب خوب جاتا ہوں خوبصورت. جب کلزم معانی میں. اور معنی میں. یہ کلزم جو معانی کا ہے، اس میں ڈوب کر ہی اس کے بعد شاعری آتی ہے، بالکل. کیونکہ لفظ جو ہے لفظوں کا کھیل ہے سارا یہ شاعری. جی تو چلیے میں اس کے سامنے ایک دوسری غزل ہے وہ بھی پڑھ دیتا ہوں جی جی. کہ عنایت سرے فرمائیں. محفل بہت بولا نہ جائے، جی. سرے محفل بہت بولا نہ جائے، کوئی شکوہ لبوں تک آ نہ جائے، جی. کوئی شکوہ لبوں تک آ نہ آنا جائے. جائے. اور یہ شعر بطور خاص کے شجر کو کاٹنے والی ہے بستی، شجر کو کاٹنے والی ہے بستی، پرندہ جی. بے خبر مارا نہ جائے، پرندہ بے خبر مارا نہ جائے.
شجر کو جی کاٹنے والی ہے بستی، پرندہ بے خبر مارا نہ جائے، اور جی دلے بے کیف آہستہ سسکنا، دلے بے کیف آہستہ سسکنا، کہیں اب کے تو پھر پکڑا نہ جائے، کہیں اب کے تو پھر پکڑا نہ جائے، چائے اور ابس ہے زندگی جس میں کبھی بھی، ابس ہے زندگی جس میں کبھی بھی کبھی بھی برائے دیگراں سوچا نہ جائے، برائے جی دیگراں سوچا نہ جائے، سوچا نہ جائے وہ پر بہت بہت چالاک ہیں بچے مبارک، بہت چالاک ہیں بچے مبارک، بزرگوں کو مگر ٹوکا نہ جائے، بالکل بزرگوں کو مگر ٹوکا نہ جائے، بہت ٹوکا نہ چالاک جائے ہیں بچے مبارک، بزرگوں کو مگر ٹوکا نہ جائے، اور وہاں رہتی نہیں خوشیاں کوئی پل، وہاں رہتی نہیں خوشیاں کوئی پل، جہاں آپس میں غم بانٹا نہ جائے، جہاں بالکل آپس میں غم بانٹا نہ بانٹا جائے۔ نہ جائے۔ جی ہاں۔ سر آپ آ، چونکہ نظم یہ شاعری کے ساتھ ساتھ آپ نثر بھی لکھتے ہیں، تو آپ ہاں نثر کمفرٹیبل بھی کس لکھی میں ہے، ہیں، شاعری میں یا نثر میں؟ یہ دونوں چیزیں برابر ہیں، مجھے کوئی اس میں کیونکہ شاعری بہت زیادہ کی ہے نثر جی کی بنسبت، نثر میں بھی لکھا ہے بہت سارے جو پیپرز جو میں نے خود جو ہے رسالے جن کی مدیریت میرے پاس رہی ہے، ان کے لیے جو جی ہے وہ اداریے وغیرہ لکھنا، اور کئی پیپرز میں کئی بار بھی لکھا ہے، یا جی کئی جگہ تنقیدی مضامین دوستوں کے فرمائش کے اوپر ہمارے منتہى فکر میں ہی کئی ایسے پروگرام ہوئے تنقیدی جن کے اوپر کبھی کبھی مجھے جو ہے وہ کہا گیا، جی تو کیونکہ وہ کم لکھا، زیادہ تر میں شعر کہنا جو ہے وہ ایک اس لیے آسان ہے کہ شعر میں آپ جو 4 پیجز پہ 4 صفحات پہ مشتمل ایک بات کہہ رہے ہیں، وہ جو آپ 2 مصروں میں کہہ سکتے ہیں، بس جی وہ ہے کہ وہ ہونا چاہیے، وہ دسترس اس پہ ہونی چاہیے، اور میں کہہ جی پا رہا ہوں نہیں، یہ تو بات الگ ہے، کیونکہ وہ میں نہیں کہہ سکتا، وہ کوئی قاری جی ہی بتا پائے گا کہ جو ہے وہ میں اس کام میں جو ہے وہ کامیاب ہوا یا نہیں، لیکن یہ کہ جی مجھے کمفرٹیبل جو ہے وہ لگتا ہے کہ غزل میرے لیے یعنی شاعری میرے لیے کمفرٹیبل ہے، نثر میں تو لکھا ہی جا سکتا ہے، کوئی بھی مضمون ہے اس میں جو ہے وہ آرام سے بیٹھ کے آدمی ایک ہی نشست بالکل میں لکھ لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جی ہاں جو نظم ہے موضوعاتی نظم اس میں اور کمفرٹیبل جی ہوں، موضوعاتی نظم میں اور کمفرٹیبل ہوں نظم میں میری۔ آپ اور جی کمفرٹیبل ہیں، لیکن جی سر کیونکہ تنقید کی بات ہو رہی ہے، آ، اگر ہم یہ تنقید کی بات اگر ہم کریں، یہاں پر ہمارے یہاں تخلیق سے زیادہ تخلیق کار کو اہمیت دی جاتی ہے، جیسا آپ کو پتہ ہی ہوگا، ہمارا جے کے مراز کمراز اکیڈمی پر ایک سیگمنٹ ہوا کرتا تھا، کومنٹ آن میرٹ، ہم بڑے بڑے شعراء کا کلام پوسٹ کرتے تھے، تو ایک بار فیض احمد فیض صاحب کا یہ کلام ہم نے پوسٹ کیا تھا نام کے بغیر، تو اس کے پرخچے اڑا دیے گئے، یا پھر جب ہم شام کو واقعی سر شام کو جب نام ہم نے وہاں پہ نام کے ساتھ جب ہم نے پوسٹ کیا، تو بہت سارے سینئرز ہم سے ناراض ہوتے تھے کہ نہیں آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس صورتحال کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ یہ تخلیق سے زیادہ تخلیق کار کو کمنٹ کرتے ہیں، یا تخلیق کار اہمیت کو دیتے ہیں، زیادہ جی۔ اہمیت ملتی ہے؟ کیا اس صورتحال کو بدلنے کی ضرورت ہے؟ یہ بھی اپنے اندر ایک جو ہے ڈیبیٹیبل جو ہے مسئلہ ہے، بہت بڑی، اس پہ بھی ڈیبیٹ جی کی جا سکتی ہے، بحث و تمہیز کی جا سکتی ہے کہ تنقید جو ہے وہ دراصل ہونی تو چاہیے صرف جو متن ہے اس کے اوپر، کیونکہ آپ نے جی تنقید کے حوالے سے پڑھا ہوگا، ذات جی میں ذات کو جب لایا جائے گا تو پھر جب آپ کو یہ لگے گا کہ جی یہ نقوی صاحب نے لکھا ہے، تو آپ تھوڑا سا اس میں محتاط ہو کے بات کریں، جب جی اگر جی نہیں پتا کس کا ہے تو پھر تو جی آدمی بات کر سکتا ہے، لیکن جو آپ قصہ جو آپ نے سنایا اس میں مجھے تھوڑا سا وہ لگتا ہے، دیکھیے تنقید کرنے والے کا معیار اپنا بھی چاہیے نا، جی ایرا گہرا تنقید مجھے نہیں لگتا اسے اجازت دینی چاہیے کہ وہ تنقید کرے، آپ فیض کے کلام پہ اگر میرے جیسا آدمی اٹھ کے جو ہے وہ لکھنے لگے، وہ اس میں جو ہے وہ کافی وہاں لکھا گیا تھا۔ ڈھونڈنے لگے کہ اس میں یہ خامیاں ہیں، اس میں یہ خامیاں ہیں، دیکھیے پہلے خامیاں اور خوبیاں کیا ہے، شعری لوازمات کیا ہے، فنی لوازمات کیا ہے، وہ پہلے وہ چاہیے نا، پہلے وہ آدمی کو ناقد کوئی چھوٹی سی بات نہیں جسے آپ کے ہر آدمی اٹھ کے جو ہے تنقید کرنا شروع ہو جائے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی عام سی چیز ہے کہ ایک ایسی گولی ہے جو ہر کوئی کھا لے آرام سے، نہیں، یہ جو ہے وہ ایک
ایک بہت بڑا عجیب قسم کا اتنا طوفان بم ہے ایک ایسا زہر ہے جس کو پینے کے لیے آدمی کو پہلے آپ کو آمادہ کرنا چاہیے، پہلے اس پہ مکمل دسترس حاصل ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ کسی کی تحریر کے اوپر، کسی فن پارے کے اوپر، اگر فیض کی بات کریں تو فن پارے کے اوپر لوگ کر رہے تھے تنقید، تو اس کا مطلب ہے وہ ایسے ہی انہیں خود ہی پتہ نہیں ہوگا. میں نے وہ دیکھا نہیں، اگر میں نے دیکھا ہوتا پوسٹ تو مجھے میں آج کچھ کہنے کے لائق بھی ہوتا کہ اس پہ تنقید بھی صحیح کی گئی یا نہیں گئی. یہ مطلب بس لوگوں کو فیض سوچنا احمد چاہیے. فیض کی بات نہیں ہے، بڑے بڑے شعراء کا کلام جب ہم نام کے بغیر پوسٹ کرتے تھے تو ایسا ہوتا تھا. نہیں، اس میں ایک ضرور ہے اس طرح کا، ہم نے بھی منتہا فکر میں چلایا تھا کہ بغیر نام کے جو ہے وہ ہم نے ایک ہفتہ دیتے تھے کہ ایک ہفتہ آپ گفتگو کریں اس کلام کے اوپر، لیکن وہ ہم کسی استاد شاعر کا کبھی نہیں دیتے، وہ ان شاعروں کا دیتے تھے جو یہی جو ہے وہ نو آموز ہی ہیں، وہ نئے لکھنے والے ہیں، اور نو جی آموزگان کا شاعر ڈالتے تھے، شعر ڈالتے تھے، شاعری ڈالتے تھے، اس پہ لوگ جو ہے اچھے لوگ جو ہے پینل ایک بنایا تھا باقاعدہ تنقیدی پینل. دیکھیں عام جی آدمی کو میری ذاتی رائے ہے، میری یہ کہ میری ذاتی جی رائے ہے، میں کوئی مانے یا نہ مانے، کہ مجھے نہیں لگتا کہ تنقید کے لیے سب کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے جی کہ آپ سب جو ہے سارے تنقید کر لیں. تنقید کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ پینل ہونا چاہیے، اور اس میں جو ہے وہ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو واقعہ تنقیدی بصیرت سے مالا مال جی. ہے. سب کو سر اگر ڈال ایک دیں اور گے تو پھر وہ کوشچن، جی جی ہاں تنقید سے ہٹ کر ایک کوشچن میں پوچھنا چاہوں گی. سر جی کہا جاتا ہے کہ ایک ادیب اپنی تخلیق کے لیے خام مواد سماج سے حاصل کرتا ہے، اس کے سماج میں جو کچھ بھی گزرتی ہے، جو کچھ بھی سماج کے حالات جیسے بھی ہوتے ہیں، اس کا اثر ایک تخلیقار کی تخلیق پر ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں کے ادیب ایسا نہیں کر پاتے. ہو سکتا ہے کسی ڈر کی وجہ سے، کوئی خوف کی وجہ سے، یا وجہ جو بھی ہو وہی جانے. کیا جی. وہ اپنے آس پاس کے ماحول کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ ایسا کرنا مناسب ہے شاعری یا نثر میں، دونوں نہیں کی خیر، بات ہے. نہیں خیر یہ تو مناسب اور نامناسب والی بات تو خیر ایک طرف ہے، لیکن ایک میں بات جو ہے مسلمہ جو حقیقت ہے وہ ضرور ہے کہ آپ یہ کہیں کہ شاعر ماحول سے متاثر نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر وہ شاعر یا ادیب یا قلم کار نہیں. جی شاعری جو ہے یا آپ کی جو تخلیق ہے، جب آپ قلم جو ہے وہ چلاتے ہیں تو آپ کا دماغ جو ہے اس کے پیچھے جو بھی چیزیں وہ سب کا سب جو آپ کے مشاہدات، آپ کے ایکسپیرینسز، آپ کا زندگی میں اتار چڑھاؤ، آپ کے جو جتنی پریشانیاں زندگی میں دیکھی ہیں ان سے جو سبق حاصل کیا ہے، جو ایکسپیرینس جو ہے نا وہ میٹر کرتا ہے. سب سے زیادہ بات جو وہ ایکسپیرینس کی ہے، آپ نے جی کس ماحول سے آپ نکل کے آئے ہیں، آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جی کسی سچے ادیب کے، میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں جی کہ سچے ادیب کے کسی فن پارے میں، کسی تخلیق میں ضرور وہ باتیں آتی ہیں، چاہے وہ کسی ابہام کی صورت میں ہوں، چاہے وہ کسی جی لفافے میں بند ہوں. دیکھیں یہ بھی مہارت ہے شاعر کی کہ وہ بات کہہ جی رہا ہے، لیکن بات جو ہے وہ لوگوں کو جلدی جلدی نہیں سمجھ آ رہی ہے کیا بات کہی جا رہی ہے. اور جی یہ بھی تخلیق کار کا جو ہے وہ ایک معیار ہے. اس معیار تک جب آدمی پہنچ جاتا ہے تو وہ جب آپ بات کرتا ہے تو وہ ہر آدمی، دیکھیں شیکسپیئر کو ہم آج پڑھتے ہیں تو لگتا ہے ہمارے گاؤں کی بات ہو رہی ہے، ہمارے محلے کی، ہمارے گھر کی بات ہو رہی ہے. جی آپ ایسی شاعری پڑھیں گے کچھ لوگوں کی کہ لگتا ہے کہ وہ ہمارے بارے میں بات کر رہا ہے. تو وہ جو بھی پڑھے اس کو اپنی کہانی لگے، یہ ہے اصل شاعری. جی اور ارد گرد میں ماحول تقریباً ہر صدیوں سے ایسا ہی چلا آتا ہے. مصائب، پریشانیاں، مشکلات، انسانی درد، انسانی قدریں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہر دور میں رہی ہیں، وہ ہر دور میں رہیں گی. جی لوگ اس سے جوجھتے رہیں گے. اور جو سچا شاعر ہے وہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے اپنی شاعری میں لے کے آتا ہے، اگرچہ وہ کبھی کبھی جو ہو اتنی کھلی ہوئی نہیں ہوتی ہے کہ لوگوں تک جلدی جلدی پہنچ جائے. لیکن شاعر اگر جی سچا ہے تو اس کے شعر میں، اس کی تخلیق میں، اس کی نظم میں، اس کی نثر میں وہ باتیں ضرور. جی. سر جو جی. نو آموز شعراء ہیں یا جو نئے لکھنے والے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ ان کو کن بنیادی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے شاعری کرتے ہوئے؟ میں پہلے بھی اس پہ بات خیر آ چکی ہے، وہ انڈائریکٹ. سب سے پہلے تو مطالعہ ہے. جی اگر وہ دیکھیں کوئی یہ سوچے کہ میں شاعری جو ہے وہ میں شاعر بننا چاہتا ہوں،
مطلب آدمی یہ کہے، کوئی آج کا بچہ یہ کہے کہ میں شاعر بننا چاہتا ہوں، فلاں صاحب جو ہے بہت اچھا پڑھتے ہیں یا گاتے ہیں یا جاتے ہیں مشاعرے میں تو بڑی داد ملتی ہے، عزت ملتی ہے، یہ ہوتا ہے، شہرت ہے، تو آدمی یہ سوچے کہ میں بھی 4 5 10 شعر لکھ کے جو ہے وہ شہرت کما لوں گا. یہ شہرت وقتی ہے، 4 10 دن کی ہے. اگر آپ نے کچھ کہنا ہے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا اپنا ٹٹولے کہ کیا آپ کو یہ صلاحیت، وہی بات جو آپ کی پہلے والی خدا داد، کچھ نہ کچھ تو خدا داد صلاحیت اس میں جو ہے وہ چاہیے نا، کچھ تو چاہیے، کچھ ہوتی ہے. تو اگر آپ شعر کہنے کے لائق ہیں اور آپ کو یہ جو ہے وہ عطا ہوئی ہے یہ بات اللہ کی طرف سے، تو پھر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس میں دوسرا وہی ہے جو میں نے پہلے بتایا کہ مطالعہ، پھر اساتذہ کو پڑھنا چاہیے اور بہت دیر تک پڑھنا چاہیے. اور دیکھیے ارتقاء کی منزل سے آدمی گزرتا ہے. میں اگر اپنی 20 سال پرانی شاعری دیکھتا ہوں، کچھ بہت اچھی لگتی ہے اور کچھ کو میں ابھی جو ہے وہ دیکھ کے کہتا ہوں یار تو یہ نہیں اچھی لکھنا چاہیے تھا، غلط ہے. تو یہ ارتقاء کی منزل سے آدمی گزر رہا ہوتا ہے. تو آدمی یہ کہ میں ابھی جو لکھ رہا ہوں تو یہ بالکل جو ہے وہ مستند ہو جائے اور یہ ایک شاہکار اور ماسٹر پیس ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اس کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، پڑھنے کے بعد جو ہے کسی استاد کی تلاش کرنی چاہیے. اور جو باریکیاں ہیں زبان کی، کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے. آپ اگر جمہوری کی بات کریں، خطے کی، یا کشمیر کی بات کریں یا لداخ کی بات کریں، پورے جموں کشمیر کی بات کر رہا ہوں میں، وہاں ہماری زبان اردو مادری زبان نہیں ہے. ہم اسے سیکنڈ لینگویج کے طور پہ پڑھتے ہیں. ہمارے بچے پہلے یا کشمیری بول رہے ہیں، یا پہاڑی بول رہے ہیں، یا گوجری بول رہے ہیں گھروں میں، مائیں ان کی. اس کے بعد وہ جو ہے اردو یا ہندی سیکھتا ہے. یہاں چلیے جو ہے وہ اردو سیکھتے ہیں جموں کشمیر کی اگر بات کریں، یا ہندی سیکھتے ہیں جموں ڈویژن میں زیادہ تر. تو ظاہر سی بات ہے ہماری زبان نہیں ہے، زبان کے اوپر دسترس نہیں ہے. تو آپ اس کا اس صنف میں، اس جانر میں جو ہے وہ انگریزی کا میں لفظ یوز کر رہا ہوں کہ اس جانر میں جو ہے وہ پوئٹری کرنے جا رہے ہیں کہ زبان ہی نہیں آ رہی ہے. تو پہلے جو ہے زبان اور بیان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. زبان پہ اتنی دسترس ہو جائے، یہ تو بڑا شاذ و نادر ملے گا نا کہ آپ کو جو ہے وہ آدمی کو زبان نہ آتی اور وہ شعر اس کے جو ہے بالکل ماسٹر پیس نکل رہے ہوں. وہ تو بالواقعی جو ہے الہامی شاعری ہوگی، اسے تو الہامی شاعری مانیں لیکن گے. سر ہمارے اگر آپ نے زیادہ تر نوآموز شعراء جو ہیں وہ طرحی کلام زیادہ لکھتے ہیں. اب کسی بڑے شاعر نے بہت زیادہ محنت کے بعد کسی زمین کا انتخاب کیا اور پھر ردیف قافیے چن لیے اور پھر وہ طرح پہ لکھتے ہیں. تو طرح پہ لکھنا کیسا ہے آپ کے خیال میں؟ طرح پہ لکھنا جو ہے، کیونکہ یہ بہت جو ہے وہ رہا ہے، رواج میں رہا ہے اس کا. اور غالب کے دور میں دیکھیں آپ کتنی طرح مشاعرے ہوا کرتے تھے، اور یہ پریکٹس کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اگر استاد خود دے رہا ہے اپنا مصرع کہ اس پہ لکھیے، وہ ایک بات ہے. آج تو چلن ہو گیا نا ہر جگہ جو ہے وہ، جیسے ہم بھی منتہی فکر میں بہت سارے ہم نے غیر طرح بھی کیے ہیں اور طرح بھی کیے ہیں. یہ بچوں کی پریکٹس کے لیے اچھی ہے بات ہے. لیکن اس میں جو ہے وہ طرح پہ کہی ہوئی شاعری جو ہے وہ اس لیے پائیدار زیادہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ زمین کھنگالی جا چکی ہوتی ہے. وہ زمین جو ہے اس میں جو ہے کام کیا استاد کسی نے، اور اس میں اب کافی جو ہے اسے گھسے پیٹے، اسے جو ہے اسی کو جو ہے وہ آپ دے پامال رہے ہیں. زمین. وہ پامال زمین کو جو ہے وہ رگڑا چڑھا رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جو اساتذہ ہیں، جو جنہیں میں بھی جس بات سے متفق ہوں، مانتا ہوں اس بات کو، کہ جو مضمون ایک بار نظم ہو چکا ہے کسی استاد کے، اگر آپ اسے دوبارہ نظم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اگر اس سے بہتر نہیں نظم کر رہے ہیں تو پھر تو بیکار ہے. ایک بات نظم ہو چکی ہے تو دوبارہ اس کو نظم کریں گے اسی قافیے کے ساتھ، تو مجھے لگتا ہے اس کے لیے اس استاد سے بہتر آدمی چاہیے نا. تو اگر نہیں ہے تو پھر تو وہ ایسے ہی ہے. وہ ہاں پریکٹس کے لیے ضرور، پریکٹس جو ہے وہ طریق مصروں پہ کروانی چاہیے. اور اس میں جو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اگر اچھے تھوڑے سے زیادہ کونا مشق شاعر آ جائیں اسی طریق اس میں مشاعرے میں، تو اس میں موضوعات کیا مصرے پورے کے پورے ٹکرانے لگتے ہیں. موضوع تو ٹکراتے ہی ہیں، مضامین تو ٹکراتے ہی ہیں، اور مصرے بھی کئی بار ٹکراتے ہیں. پورے کے پورے مصرے میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے، پورے کے پورے مصرے. اور 1 2 بار تو ایسا ہوا پورا شعر میں یہاں بیٹھا میں شعر کہہ رہا ہوں، دوسرا کہیں لندن میں بیٹھ کے شعر کہہ رہا ہے، لیکن شعر وہی ہے جو میں نے کہا وہی اس نے بھی کہا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہے نا وہ سب کانشیس مائنڈ میں جو چیزیں ہم نے پڑھی ہوتی ہیں، مطالعہ کیا ہوتا ہے، وہ ساری وہاں سٹور ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ کہیں بوقت ضرورت خود بخود سامنے آ جاتی ہیں. اور مطالعہ بھی سیم ہے، ایک ہی استاد کو پڑھ رہے ہیں، کافی بھی وہی ہے، ردیف بھی سیم ہے، تو اس کے ارد گرد آدمی گھوم رہا ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ ٹکرانے کے چانسز ہوتے ہیں. اپنی زمینیں جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، نئی زمینیں. وقت بہت ہو گیا 1 سر گھنٹہ تو ہو لیکن گیا. بالکل ہمارا جو بہت زیادہ وقت ہو گیا، لیکن
ودا لینے سے پہلے ہم پھر سے آپ کا کلام سننا چاہیں گے، تو کچھ مرحمت فرمائیں۔ کوئی اگر آپ کوئی خاص چیز اگر سننا چاہیں تو وہ بتائیے، ورنہ تو میرے پاس جو نکلے، چلیے ایک وہ نکل گئی، ایک آپ اور کا پسندیدہ کلام۔ اور ہاں، اس کے ساتھ ہی میرا ایک کوسچن بھی ہے جو شاید میں بھول جاؤں گی، وہ یہ کہ آپ کے جو شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں اردو زبان میں، 3 شعری مجموعے آ چکے ہیں، بحثیت النقاد اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ ایک پسند کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ فنی لحاظ سے سب سے بہتر ہے، آپ کا کوئی وہ ایسا تو ظاہر سی مجموعہ بات کلام؟ آخری ہے، وہ تو آخری ہے پہلے دشت، دو جو ہے وہ اچھا اچھا، دشت وحشت، دشت ہو سکتا ہے وحشت، سال کے بعد بالکل میں اس میں بھی دیکھیں، جو ناقدین ہیں وہ تو ان کے لیے میں یہ کہتا ہوں، جب ایک شاعر جو ہے اپنے قلم سے لکھ کے وہ پبلک میں چیز ڈال دیتا ہے، وہ اس کی ملکیت نہیں رہتی، وہ جی جی لوگوں کی ملکیت ہے، قارئین کی اور سامعین کی ملکیت ہے، اس پہ جو وہ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں، اور اس سے جو ہے ممکن ہے مجھے بھی فائدہ ہو، اور ہوتا ہے، ممکن ہے انسان مکمل نہیں ہے کسی طریقے سے، کوئی کہے تو مجھے آپ سب کچھ آتا ہے، یہ آپ اس سے وہ جو آپ کا پسندیدہ شعری مجموعہ ہے دشت وحشت، آپ اسی سے ہمیں اپنا ہاں کلام اسی سنائیں۔ سے سنانے والا ہوں۔ جی میں بالکل، نے ابھی جو ہے وہ جی دوسری ایڈیشن میں اجالوں کے سفر بھی کر رہا ہوں، اس میں بہت ساری چیزیں میں نے جو ہے وہ ہر غزل میں ایک آدھ مصرع جو اس میں ترمیم کر دی ہے، کیونکہ جی آدمی ارتقا کی منزل سے گزر رہا ہے، آدمی اور سیکھ رہا ہے، اس کے جو ہے وہ ہورائزن جو ہے وہ اور بڑھ رہا ہے، تو وہ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا اور مکمل کبھی بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال اس وقت جو ہے وہ میرے حساب سے یہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیٹسٹ ہے، تو اس میں جی، ایک غزل جو ہے سناتا ہوں کہ خاک زادوں کے لیے خاک تھی خالی دنیا، خاک زادوں کے خاک لیے زادوں کے لیے خاک تھی خالی دنیا۔ خالی دنیا، وجد جی، میں آئے تو ہاتھوں میں اٹھا لی، وجد واہ، میں آئے تو ہاتھوں میں اٹھا لی دنیا، اور ہم فقیروں کو زمانے کی تب و تاب سے کیا، ہم جی، فقیروں کو زمانے کی تب و تاب سے کیا، تو آپ ہم سے کیا؟ جہاں بیٹھ گئے اپنی بنا لی دنیا، ہم جہاں بالکل، بیٹھ گئے اپنی بنا لی اپنی دنیا، بنا لی دنیا۔ اور کیا میسر ہے انہیں پوچھو درون خانہ۔ یہ کرونا کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے، اس میں ایک جی بات جی ہے، حالانکہ میں کبھی اپنے شعر کی تشریح کرنے میں کے لیے جو ہے وہ اس کا قائل ہوں، کوئی بھی شاعر اپنی تشریح نہیں کرنی چاہیے، شعر جی جب کہتا آدمی تو شاعر کس تناظر میں شعر کہہ رہا ہے، یہ کبھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ عام قاری کو پتہ چلے، وہ اپنے مطلب نکالتا ہے متن سے جی جی بالکل، میرے شعروں کو سب مطلب ایسے نکل رہے ہیں، لوگ نکال رہے ہیں، جو اصلی میں نے کیوں کہا تھا یہ مجھے معلوم ہے صرف، لیکن یہاں میں بتا رہا ہوں کہ کرونا کے حوالے سے کہ کیا جی میسر ہے انہیں پوچھو درون خانہ، وہ جو کہتے تھے کہ ہم نے ہے کمالی دنیا، دنیا، وہ جو بالکل، کہتے تھے کہ ہم نے ہے کمالی ہم نے ہے دنیا، کمالی دنیا۔ کمالی دنیا، اور ان دنوں ہم نے تو جھڑتے ہوئے پتے دیکھے، ان دنوں ہم نے تو جھڑتے ہوئے تو پتے جڑتے ہوئے دیکھے، پتے دیکھے، تم تو کہتے تھے کہ ہے سبز جمالی دنیا، تم تو واہ، کہتے تھے کہ ہے سبز سب جمالی جمالی دنیا، دنیا۔ اور تیری یادوں کے دریچوں سے جو آتی تھی کرن، تیری یادوں کے دریچوں سے جو آتی تھی کرن، اس کے سائے میں رہے، اس کے سائے میں رکے بیٹھے اجالی دنیا، واہ، اس کے سائے میں رکے بیٹھے اجالی دنیا، اور جی ایک طرح ٹھیک ہوا تم کو دکھا دی اوقات، ایک طرح جی، ٹھیک ہوا تم کو دکھا دی اوقات، تم نے اوقات، اغیار کے در پر تھی بسالی، تم نے اغیار بالکل، کے در پر تھی بسالی دنیا، اور ایک شعر جو ہے وہ شاید پہنچے یا نہ پہنچے، کہ جد امجد کی ہے مطلوع کا اسے کیا کرتے، اسے کیا کرتے؟ جد امجد کی ہے مطلوع کا اسے کیا کرتے، ہم نے منہ پھیر لیا اور نبھا لی دنیا، نپالی دنیا، واہ، ہم نے بہت منہ خوب، پھیر لیا اور نبھا لی دنیا۔ نوالی دنیا۔ اب مطلوقہ سے بات تو جاتی ہے اس طرف تلمی ہی، لیکن پتہ نہیں پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تو تو خیر یہ تھا سارا، تو آپ اور اگر کچھ ایک کہیں اور، تو جی جی ایک بالکل، اور اب غزل ہم سنا پھر دی سے جائے۔ ایک اور غزل سننا چاہیں گے جی۔ جی آخری غزل میں سناتا ہوں کہ شعور و فکر سے آگے نکل بھی سکتا ہے، جی شعور و فکر سے آگے نکل بھی سکتا ہے، میرا جنون جی، ہواؤں پہ چل بھی سکتا ہے، چل بھی سکتا ہے، میرا واہ، جنون ہواؤں پہ چل بھی سکتا ہے، اور میرے گماں پہ اٹھاؤ نہ انگلیاں صاحب، میرے گماں پہ اٹھاؤ نہ انگلیاں صاحب، گماں یقیناً بدل بھی سکتا ہے، بالکل، گماں یقیناً بدل بھی سکتا ہے،
اور پہاڑ اپنی قدامت پہ یوں نہ اترائیں، پہاڑ اپنی قدامت پہ یوں نہ یوں اترائیں، نہ اترائے. ابھر گیا کوئی ذرہ نگل بھی سکتا ہے، بالکل. ابھر گیا کوئی ذرہ نگل بھی سکتا ہے، اور میرے لبوں پہ جمی برف سوچ کر چھونا، میرے لبوں پہ جمی برف برف سوچ سوچ کر کر چھونا، چھونا. تمہارے جسم کا آہن پگھل بھی آہن سکتا ہے، پگھل بھی سکتا ہے. بہت تمہارے خوبصورت. جسم کا تمہارے جسم کا آہن پگھل بھی سکتا ہے. شکریہ. اور کوئی اسا بھی نہیں اور پھر اکیلا تو، کوئی اسا بھی نہیں اور پھر اکیلا تو، امیر شہر کا اجدر نگل بھی سکتا ہے، نگل بھی سکتا ہے. بالکل. امیر شہر کا اجدر نگل بھی سکتا ہے. اسا کی تلمیح پہنچ جائے تو بڑی بات ہے. بالکل. ہمارے ساتھ ہے چلنا تو زیادہ راہ لے لو، ہمارے ساتھ ہے چلنا تو تو زیادہ زیادہ راہ لے لو، راہ لے لو. کٹھن سے موڑ ہے پاؤں پھسل بھی سکتا ہے، جی. کٹھن سے موڑ ہے پاؤں پھسل بھی سکتا ہے. اور کر اپنے سائے سے راز و نیاز کی باتیں، کر اپنے سائے سے راز و نیاز کی باتیں، بہت اداس ہے لیکن بہل بھی سکتا ہے، بہت اداس ہے لیکن بہل بھی سکتا ہے. اور بدل بھی سکتا ہے. کرو نہ ضد کے کسی شہر کی طرف جاؤں، کرو نہ ضد کے کسی شہر کی طرف جاؤں، میرے عزیز یہ دل ہے مچل بھی سکتا ہے، میرے عزیز یہ دل ہے مچل بھی سکتا ہے. مچل اور بھی سکتا ہے. بس ایک نظر جو کرم کی ہو ذوالفقار ادھر، بس ایک نظر جو کرم کی ہو ذوالفقار ادھر، قدم بہک جو گیا ہے سنبھل بھی سکتا ہے، قدم جی. بہک جو گیا ہے سنبھل بھی سکتا ہے. اور میرے گما پہ اٹھاؤ نہ انگلیاں صاحب، گما یقین میں یقیناً بدل بھی سکتا بہت خوبصورت آپ کا کلام. وقت کی کمی کی باعث پروگرام اختتام کو پہنچا. ہمیں ختم کرنا ہے پروگرام یہاں پر، لیکن کیونکہ وقت کی بات ہو رہی ہے تو وقت کے بارے میں آپ کے ہی شعری مجموعے دشت تنہائی سے، دشت وحشت ہے. سے دشت یہ شعر وحشت سے کی بالکل کہ وقت کی آنکھ پھوڑ پاؤ گے، آئینہ دار ہے تو ہونے دو، ہونے دو، وقت نے سب کی کھول دی گرہیں، وہ طرح دار ہو تو ہونے دو. تو بہت بہت شکریہ سر، آپ ہمارے پروگرام میں آئے. ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا سوال در سوال پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. بہت شکریہ. پھر ملیں بہت گے ایک نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. خدا حافظ.